سے پار ہونے کو قرآن میں صبر کی گھاٹی سے پار ہونے کو سب سے بڑا عزم فرمایا ہے. سب سے بڑا عزم، جسے میں نے عرض کیا کہ لوگ صبر کی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن نے سب سے بڑا عزم جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور لٹانے سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ عزم والوں کا کام ہے. یہ عزم والوں کا کام ہے. کہ عزم والوں کا کام ہے کہ وہ صبر کر جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، معلوم ہو گیا کہ فلاں یہودن نے بکری کے اگلے پیر دست میں زہر ملا کر وہ آپ کو کھلایا ہے. صحابہ نے عرض کیا اسے پکڑیں. فرمایا جب اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے، اور اللہ نے مجھے بچا لیا، تو پھر اس سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انتقام کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ غور اگر کیا جائے تو انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا ہے. انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے، تو اس سے میری بات ذہن ذرا توجہ سننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پیش آئیں، وہ اذیتیں آپ کو نبی جانچنے کے لیے پیش آئی ہیں. آپ کو نبی جانچنے کے لیے. اس یہودی عورت نے بھی جو زہر دیا تھا وہ صرف نبوت کو جاننے کے لیے دیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو اللہ ان کی حفاظت کریں گے، اور اگر یہ نبی نہیں ہیں تو بس ان کی دعوت سے ہمیں نجات ہو جائے گی. ان کی دعوت سے ہمیں نجات ہو جائے گی. اگر یہ نبی ہیں تو یہ باقی رہیں گے، زہر سے نہیں مریں گے، اور اگر نبی نہیں ہیں تو زہر سے کھا کر مر جائیں گے، ہمیں کی دعوت سے نجات ہو جائے گی. گویا نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بڑی کمی ہے اس کی کہ انتقام کا جذبہ غالب ہے صبر پر. انتقام کا جذبہ غالب ہے صبر پر. دوسری بات یہ ہے کہ جب صبر کیا جاتا ہے تقوی کے بغیر تو یہ صبر اللہ کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے. یہ صبر اللہ کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے. اس صبر سے کوئی فائدہ نہیں جو صبر تقوی کے بغیر ہو. جو صبر تقوی کے بغیر ہو، اس صبر سے کوئی تعلق، کوئی فائدہ نہیں جو صبر تقوی کے بغیر ہو. قرآن جہاں بھی دیکھو گے تقوی اور صبر دونوں ساتھ ملیں گے. تقوی اور صبر دونوں ساتھ ملیں گے. انہو من یتق ویصبر فإن تصبروا وتتقوا، جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے. ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر. صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر. تقوی کے بغیر صبر کرنا، تقوی کے بغیر صبر کرنا ایسا ہے جیسا چوروں کا صبر کرنا پولیس والوں کی پٹائی پر. پولیس والوں کے پٹائی کرنے پر چوروں کا صبر کرنا کے اندر خیانت ہے اور صبر ہے.
خیانت ہے اور صبر ہے. یہ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ گناہوں کے ساتھ تو صبر کی کوئی مدت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لو حالات بدل جائیں گے. گناہوں کے ساتھ صبر کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے احکام توڑنے والوں کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے. اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. کہ تمہارے جو حالات ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، تو جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں اس میں صبر کوئی کام نہیں دیتا. اس میں صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے. صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے. تو میرے عزیز دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ صبر اور تقوی انہیں دونوں کو جمع کرو. صبر اور تقوی دونوں کو جمع کرو. صبر اور تقوی دونوں کو جمع کرو. تقوی تو اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے کہ جو گناہ ہم چھپ کر کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف اس گناہ کا اثر میرے اور اللہ کے درمیانی اعمال پر پڑے گا، یہ صرف میرے اللہ کے درمیان کا تعلق متاثر ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تنہائی کے گناہوں کا اثر جتنا ہمارے اور اللہ کے درمیان کے تعلق پر پڑتا ہے اتنا ہی اثر ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات پر پڑتا ہے. وہ توجہ سے سننا بات ہے. تنہائی کے گناہوں کا اثر جتنا ہمارے اللہ کے درمیان کے تعلق پر اثر پڑتا ہے اتنا ہی ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور تنہائی کی نیکیوں کا اثر اور تنہائی کی نیکیوں کی وجہ سے جتنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بڑھتا ہے اتنا ہی تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑھتا ہے. میری بات ذرا توجہ سے سننی پڑے گی. ہم بہت سے تنہائی کی غلطیاں اس کو ذکر کر جاتے ہیں کہ یہ معاملہ میرا اللہ کا ہے، آپ اسے دخل نہ دیں. ہاں، معاملہ میرا اللہ کا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے غور کیا اور احادیث اور صحابہ کی سیرت میں یہ بات خوب ملی کہ کام کرنے والوں کی خصوصاً ان کی تنہائی کے گناہوں کا اثر ان کے آپس کے تعلقات پر ضرور پڑے گا. آپس کے تعلقات پر ضرور پڑے گا. لوگ آپس میں لڑیں گے اور بلا وجہ لڑیں گے. ہمیں ظاہر میں کوئی وجہ اختلاف کی نظر نہیں آئے گی اور پوچھیں گے دوسرے سے کہ کیوں اختلاف ہو رہا ہے. حالانکہ آپس کے اختلاف کا سب سے بڑا سبب اللہ سے تعلق کا ختم ہو جانا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جانا ہے. صحیح روایت کا مفہوم ہے اور منتخب میں حضرت شاید روایت نقل کی ہے کہ جو گناہ تم چھپ کر بھی کرو گے ان گناہوں کے وجہ سے تمہارے آپس کے تعلقات بگڑیں گے. اور یہ تو بالکل اصولی بات ہے کہ جو آدمی اپنے اور خالق کے درمیان کے معاملات کو درست کر لیتا ہے اللہ اس سے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو درست فرما دیتے ہیں. اور اس کی درستگی کا راستہ یہ ہے کہ جو بندہ
اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت آسمانوں میں اعلان کرا کے فرشتوں سے دنیا میں انسانوں کے خلوق تک اس کی محبت کو پہنچا دیتے ہیں. یہ حدیث ہے یدعو له القبول فی الارض کہ ان کے لیے قبولیت آسمان سے اتار کر دلوں میں پہنچا دی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم چھپ کر کوئی گناہ کرو گے تو لوگ تم سے نفرت کریں گے حالانکہ انہوں نے تمہارا گناہ نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا, اور تم چھپ کر کوئی نیکی کرو گے تم سے لوگ محبت کریں گے حالانکہ اس نیکی کو نہ کسی نے سنا ہوگا نہ کسی نے دیکھا ہوگا. لوگ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ میرا اللہ کا ہے کہ نہیں. پہلے بندے کے اللہ کے تعلقات بگڑیں گے, پھر ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے, ان کے اور مخلوق کے درمیان. اسے میں نے عرض کیا ہے کہ جو تربیت اور اللہ کا قرب صبر سے حاصل ہوگا وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی تھی. آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی, اور جتنا آپ صبر کرتے جتنا آپ کو ستایا جاتا اتنا آپ کے صبر میں اضافہ ہوتا, اتنا صبر میں اضافہ ہوتا. یہاں تک کہ لوگ ستاتے تھک جاتے تھے, ستاتے ہوئے تھک جاتے تھے, لوگ ستاتے ہوئے تھک جاتے تھے, لیکن آپ کے صبر کی انتہا نہیں ہوتی تھی. اور ان کے ستاری کی تو انتہا ہوتی تھی لیکن آپ کے صبر کی انتہا نہیں. اس لیے بات یاد رکھو کہ جن پر محنت کر رہے ہیں ان کے ستاری کی تو انتہا ہو جائے گی, محنت کرنے والے کے صبر کی انتہا نہیں ہوگی. اغیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات نبوت میں جانچتے تھے کہ نبی ہیں یا نہیں. اور دو چیزوں میں نبی کی جانچ ہوتی ہے, دو چیزوں میں نبی کی جانچ ہوتی ہے. ایک اذیتوں میں صبر کے راستے سے, ایک اذیتوں میں صبر کے راستے سے, اور دوسری جانچ ہوتی تھی, دوسری جانچ ہوتی تھی دنیاوی لالچ کے اعتبار سے, دنیاوی لالچ کے اعتبار سے کہ اگر ان دو میں یہ پار اتر جائیں تو پھر یہ نبی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی جانچ کو اغیار کیا کرتے تھے. دونوں قسم کی جانچ اغیار کرتے تھے, دونوں قسم کی جانچ اغیار کرتے تھے. اس زمانے میں مسلمان سمجھتا ہے کہ غیروں کو کچھ خبر نہیں, حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہیں, ایک صبر میں آزمانا اور دوسرے دنیا کے لالچ میں آزمانا. یہ دونوں چیزیں نبی کے ساتھ جو پیش آتی تھی وہ غیروں کی طرف سے پیش آتی تھی, ان کی طرف سے, غیروں کی طرف سے. آپ اندازہ کریں یہ دونوں چیزیں غیروں کی طرف سے پیش آتی تھی. کتنے واقعات ہیں. ملکہ سبا جو سورج کو پوجتی تھی, اسے بھی اندازہ تھا کہ سلیمان اگر نبی ہیں, سلیمان اگر نبی ہیں تو یہ میرا ہدیہ واپس کر دیں گے. ہر تو عجیب بات سمجھتے تھے جتنا کام کرنے والوں میں اللہ کی توحید کا بیان کرنا کم ہوتا چلا جائے گا
اتنا ہی یہ غیروں کے سامنے مغلوب ہوتے چلے جائیں گے. جتنے وسائل کام کرنے والوں میں حکام اور دنیاوی مادی طاقتوں کے اعتبار سے جتنے وسائل پیدا ہوں گے کام کرنے والوں کے دلوں میں، اس کی صرف وجہ کام کرنے والوں کا اللہ کی توحید کا بیان کرنا کم ہوگا. اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کیونکہ غیروں کا تعصب دلوں میں آتا ہی جب ہے جب پوری طرح اللہ کا تعصب دلوں سے نکل چکا ہوتا ہے. اللہ کا تعصب